وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. سامعین، آج میں مروجہ تبلیغی جماعت کے 3-4 بیانات آپ کو سنا رہا ہوں. ان سے اندازہ لگانا ہرگز مشکل نہیں ہوگا کہ یہ لوگ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا دین اسلام کو بدل رہے ہیں. یہ پہلا بیان سنیے، اس کے بعد میرا تبصرہ. علیہ السلام کا ہر امتی کیا ہے؟ دائی. اور جو امتی اس حقیقت کو جان لیتا ہے تو وہ حضور کے مقام پر کھڑا ہے. وہ نبی نہیں لیکن مقام نبوت پر ہے. وہ نبی نہیں لیکن کہاں کھڑا ہے؟ مقام نبوت پر. وہ نبی نہیں لیکن کہاں کھڑا ہے؟ مقام نبوت پر. اور جب حضور علیہ السلام کا امتی مقام نبوت پر کھڑا ہوگا تو یاد رکھیں اس کے ساتھ اللہ کا ایسے ہی معاملہ ہوگا جیسے حضور کے ساتھ. اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسے ہی ہوگا جیسے کس کے ساتھ؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ. حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسا تھا؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا. کس سے فرمایا؟ اے میرے نبی، آپ جس حال میں بھی ہوتے اور خاص کر جب آپ اپنی امت کو قرآن سنا رہے ہوتے. پھر آگے صحابہ کا ذکر کیا وَمَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ. ارے میرے نبی کے صحابہ، تم جب بھی کسی عمل میں ہوتے ہو إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، میں تمہیں دھیان سے دیکھتا رہتا ہوں. تو جو اپنے آپ کو دائی سمجھ لے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر کھڑا ہے اور اس کے ایک ایک لمحہ کی نگرانی خود کون کرتا ہے؟ اللہ. کون کرتے ہیں؟ اللہ. اور جو اللہ نگرانی کرے، آپ کا کیا خیال ہے وہ نگرانی کامیاب ہوگی کہ ناکام؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ أَوْ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْبَرَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہ اللہ تمہاری نگرانی کرتا ہوں جس کی نظروں سے کائنات کی کوئی چیز غائب نہیں. کوئی چیز غائب نہیں. آگے جو الفاظ ہیں نا، میں آپ کو نا اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے ایک سائنسی مثال دیتا ہوں. آپ میں سے اکثر لوگ یہ لفظ سنتے ہوں گے ایٹم. سنتے ہیں؟ کیا لفظ ہے؟ ایٹم. ایٹم پتہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں. ایٹم کی چھوٹائی کا کسی کو خبر نہیں، لیکن سائنسدان ایک مثال دیتے. آپ کا سر ہے نا اور اس کے اوپر ایک بال ہے. ایک بال لے لیں، سر کے اوپر سے کیا لے لیں؟ ایک بال. تو بال کی موٹائی کتنی ہوتی ہے؟ بتاؤ، بال کی موٹائی کتنی ہوتی ہے؟ ہاں بالکل. وہ جو موٹائی ہے نا بال کی، اس کا 1,00,000 حصہ کیا جائے، اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے؟ 1,00,000 حصوں میں. تو اس میں سے جو ایک حصہ ہوگا نا، ایٹم اتنا ہوگا. ایٹم اتنا. وہ کتنا چھوٹا ہوگا آپ بتاؤ؟ کتنا چھوٹا ہوگا؟ وہ جو ایک حصہ ہے نا،
ذرا پھر سوچو، ایک بال کی موٹائی، اس موٹائی کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے؟ 1,00,000 حصوں میں. تو جو 1,00,000واں حصہ ہے وہ اندازہ ہے کہ ایٹم کا سائز ہوگا. کس کا سائز ہوگا؟ اب ایٹم کے اندر بے شمار اور ذرے ہیں، ان میں سے ایک کو کہتے ہیں الیکٹران. ایک کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، الیکٹران کا پتہ کتنا سائز ہوگا؟ وہ جو بال کی موٹائی کا 1,00,000واں حصہ ہے، جو بال کی موٹائی کا اس حصے کے 100 ارب حصے کیے جائیں. اس حصے کے کتنے حصے کیے جائیں؟ ان میں سے جو ایک حصہ ہوگا نا وہ الیکٹران کا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں، اے میرے وہ بندے جو میرے نبی کی جگہ کھڑا ہو کے دعوت کا کام کر رہا ہے، میں تیری ہر ادا کی نگرانی کر رہا ہوں، اور میں وہ نگرانی کرنے والا ہوں کہ میری نظروں سے وہ ذرہ جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اللہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ وہ بھی غائب نہیں ہے. وما اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، میں اور آپ سوچیں، ہم سارے کیا ہیں؟ دائی. بتاؤ بھائی، ہم سارے کیا ہیں؟ بولو. اور دائی کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مقام نبوت پر. وہ مقام نبوت پر کب کھڑا ہوتا ہے؟ جب کار نبوت کرتا ہے. مقام نبوت پر کب کھڑا ہوتا ہے؟ جب وہ کیا کرتا ہے؟ کار نبوت. سامعین، دیکھا آپ نے کیسا کفریہ بیان کیا ہے. خطیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ مروجہ تبلیغی جماعت کا ہر ورکر مقام نبوت پر پہنچ جاتا ہے، بس نبی نہیں ہوتا، اس کے اندر تمام اوصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے ہو جاتے ہیں، نبوت کی کمی رہ جاتی ہے. یہ بھی کہا کہ مروجہ تبلیغی جماعت کی نگرانی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جس کی نگرانی اللہ فرمائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اب اگلا بیان سنیے. آج دنیا کے ہر کونے میں تبلیغی ملے گا آپ کو. یہ ایک صدی کے اندر یہ تاریخ دنیا کی بارڈر کراس کرتی ہوئی، دنیا کی سرحدیں کراس کرتی ہوئی سارے عالم میں پھیل گئی. اور دعوت و تبلیغ کی مخالفت لوگوں نے کی، لیکن دعوت و تبلیغ والوں نے کبھی کسی کی مخالفت نہیں کی. آپ دور حاضر میں دیکھ لیجئے، سارے لوگ مل کر حضرت مولانا سعد صاحب کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن میں نے نہیں سنا کہ مولانا سعد صاحب کب کسی کی مخالفت کرتے ہیں. بالکل نہیں. کسی عالم کا نام تک مخالفانہ انداز سے نہیں لیا. صحیح بات. اور کبھی جماعتوں کو بھی یہ بات نہیں کہتے، لیکن کچھ بہت سارے چنٹو لگے رہتے ہیں جو اکابرین کو برا بلا کہتے رہتے ہیں اور مخالفت کرتے رہتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. مولانا بات یاد رکھیے، دارالعلوم دیوبند سے جو کٹ گیا وہ علم کی شہرت سے کٹ گیا، اور مرکز نظام الدین سے جو کٹ گیا وہ دعوت و تبلیغ سے کٹ گیا. یا اللہ والوں کے وہ ٹھکانے ہیں جو الہامی طور پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد الہامی طور پر مولانا قاسم نانوتوی نے ڈالی، اور دعوت و تبلیغ کی بنیاد حضرت مولانا الیاس نے الہامی طور پر ڈالی. مکہ اور مدینہ میں مشورے ہوئے، پھر اپنے شیخ کے بعد شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے پاس آئے، حضرت مولانا منظور نعمانی، حضرت مولانا علی میاں کبھی کبھی ساتھ جاتے. ایک زمانہ تھا مولانا منظور نعمانی پٹھان کوٹ آ گئے ایک مولوی کے کہنے پر، تو حضرت مولانا الیاس میں بے قراری ہو گئی. آپ اس بے قراری میں اس اللہ والے نے کیا کام کیا؟ سامعین دیکھیے کیسی بکواس کر ڈالی. یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جو مروجہ تبلیغی جماعت کے مرکز نظام الدین سے کٹ گیا
وہ دعوت و تبلیغ سے کٹ گیا، یعنی اب وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس خطیب نے یہ سمجھا ہے کہ دعوت و تبلیغ وہی ہے جو مروجہ تبلیغی جماعت کر رہی ہے، وہ بھی مرکز نظام الدین والی۔ اب اس خطیب سے کوئی پوچھے کہ مروجہ تبلیغی جماعت تو 1926 میں شروع ہوئی، اس سے پہلے دعوت و تبلیغ کا کام بند تھا یا جاری تھا؟ دوسرے یہ کہ جو لوگ مرکز نظام الدین سے تعلق نہیں رکھتے اور مدارس میں پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، خانقاہ چلا رہے ہیں، واضح ارشاد کر رہے ہیں، وہ دعوت و تبلیغ ہیں یا نہیں؟ اگر دعوت و تبلیغ ہیں تو مرکز والی بات غلط ہو گئی۔ اب اس بندے کو سنیے۔ عمارت ہی اصل۔ آج اگر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی قبر سے اٹھ کر آ جائیں اور دنیا میں جو فتنہ اس وقت میں چل رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس حدیث کی روشنی میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عمارت کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں؟ عالمی امیر حضرت امام سعد صاحب اور عالمی مرکز اس جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اور کے امیر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ امیر، عمارت ہی اصل ہے۔ آپ کہتے ہیں میری سنت اور میرے بعد جو امیر ہوں گے ان کی سنت، امیر کی سنت۔ اسے میرے محترم دوستوں کہ امت ہمیشہ سے جو کامیاب ہوئی ہے اور اسلام جو 22 لاکھ مربع میل تک آدھی سے زیادہ دنیا تک پہنچا ہے، وہ عمارت کے تحت چلنے پر پہنچا ہے۔ اور آخر میں جو سب سے بڑا فتنہ دجال کا آئے گا، اس دجال کے فتنے کا بھی جو خاتمہ ہوگا، وہ بھی امت جب عمارت کے تحت کام کرے گی، ایک امیر کے تحت کام کرے گی، تو اللہ کی مدد آئے گی اور دجال کا فتنہ بھی ختم ہوگا۔ حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا کہ عمارت کے تحت امیر ہے حضرت عمر رضی اللہ، ایک مرکز ایک امیر۔ اور جب دجال آئے گا تو اس وقت بھی جو فتنہ ختم ہوگا، وہ فتنہ بھی ختم ہوگا حضرت مہدی کی عمارت میں، جب عیسیٰ علیہ السلام اور سارے مسلمان مل کر کام کریں گے تبھی جو ہے فتنہ ختم ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کرتے تھے کہ لوگ خیر کی باتیں پوچھتے ہیں اور میں شر کی باتیں پوچھتا ہوں، اور تاکہ شر سے بچا جا سکے۔ کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج تم خیر پر ہیں کیا؟ اس کے بعد بھی کہا ہاں آج تم خیر پر ہو، اس کے بعد ایک شر کا زمانہ آئے گا، ایک فتنے کا زمانہ آئے گا، پھر خیر، پھر شر، پھر خیر، پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو شر کی طرف، غلط کی طرف صحیح کہہ کے دھوکے سے لے جانا۔ کیا کر رہے ہو؟ ہاں یار سو وہ زمانہ پاؤں کہ لوگ کہیں کہ یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہاں بھی جانا چاہیے، یہاں بھی جانا چاہیے، تو اس وقت میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات کی تلاش کرے، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، دونوں جگہ، کہ ایسا نہ کرنا، بلکہ ایسا نہ کرنا، بلکہ تم دیکھنا کہ مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت جس کا ایک امیر ہو، تم اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ عمارت ہی اصل۔ آج اگر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی قبر سے اٹھ کر آ جائیں اور دنیا میں جو فتنہ اس وقت میں چل رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس حدیث کی روشنی میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عمارت کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں؟ عالمی امیر حضرت امام سعد صاحب اور عالمی مرکز اس جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اور کی طرف ہوتے ہیں؟ حدیث کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے میرے محترم دوستوں کہ حق دو نہیں ہو سکتا، حق ایک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حق ایک ہوگا، حق ایک ہوگا۔ اسے حق کی طرف آئیں گے، یہ مداہنت ہے کہ یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک صحیح ہوگا، ایک حق پر ہوگا۔ اور اللہ جل شانہ اس امت کو بڑی تعداد میں لمبے وقت کے لیے کبھی بھی کسی گمراہی پر مجتمع ہونے نہیں دیں گے۔ سامعین، یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ عمارت اصل ہے۔ اگر صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر سے اٹھ کر آ جائیں تو وہ نظام الدین کے ساتھ ہوں گے اور سعد کاندلوی کی عمارت کو تسلیم کریں گے۔ اس خطیب نے عمارت کا جو مطلب سمجھا ہے وہ بھی غلط ہے، تفصیل کسی اور دن۔ اب اگلے بندے کو سنیے۔ جس کو بھی حضرت کی ذات سے، حضرت کی بات سے اشکال ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نظام الدین آ جائے، حضرت سے ملاقات کرے۔ اور اگر آپ حضرت سے ملاقات نہیں کریں گے، اپنے اشکالات کو حضرت کے سامنے نہیں رکھیں گے، تو میں سیرت کی روشنی میں کہتا ہوں پھر آپ مکے کے کافروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بھی مشرکین کو جو بھی اشکال تھا آپ کی کسی بات سے، آپ کی ذات سے، وہ حضور کے پاس آتے تھے اور آگے کہتے تھے محمد تم یہ کیا کہہ رہا ہو، تم وہ کیا کہہ رہا ہو، یہ کیا کہا ہے، ویسے کیسے ہو سکتا ہے،
تو مشرکین مکہ کا بھی مزاج یہ تھا کہ انہیں جب اشکال ہوتا وہ حضور کی خدمت میں آتے اور آن کے اپنے اشکالوں کو رکھتے، بعض کے دور ہو جاتے، بعض پہ قائم رہتے۔ لیکن آج تو بعض لوگ صرف اشکال ہی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھوگ رہے ہیں، حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ارے تم تو پھر مکے کے کافروں سے بھی بدترین ہو۔ اگر اتنا ہی تمہارے دل دماغ کے اندر غلط فہمی بیٹھ گئی نا، اور تم اپنے علم کے معیارات کو حضرت سے بھی اعلیٰ اطہر سمجھتے ہو، تو آؤ نظام الدین حضرت کے پاس اور حضرت سے سارے اشکال دور کر لو اگر کم ہے تو۔ سامعین، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ سعد کاندلوی حفظہ اللہ منہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہیں۔ اس طرح کے تکلیف دہ بیانات کا سلسلہ ایک عرصہ سے جاری ہے۔ دل بہت روتا ہے۔ یہ بکواس باتیں افراد کی غلطیاں نہیں ہیں، جماعتی بڑے بھی یہ سب کر رہے ہیں۔ جو تقریریں ابھی سنائی گئیں ان کے خطیبوں کے بیانات کے بعد یہ فیصلہ کرنا قطعاً دشوار نہیں کہ یہ لوگ دین کو بدل رہے ہیں اور ایک نئے گمراہ فرقے کا روپ دھار چکے ہیں، یا یہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ کا یہ سوال اور جواب دیکھیے۔ سوال: مفتی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تبلیغی جماعت کا آدمی بیان میں کہتا ہے کہ تبلیغی جماعت میں وقت نہ لگانا ختم نبوت کا انکار ہے، یعنی اپنے ذمہ دار کے حوالے سے بتاتا ہے کہ جو لوگ تبلیغی جماعت میں وقت نہیں لگاتے وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نیا نبی آئے گا، گویا وقت نہ لگانے والے ختم نبوت کے منکر ہیں۔ جواب مرحمت فرمائیں۔ شکر لکم۔ جواب: اگر اس طرح کا جملہ کہا گیا ہے تو سخت گمراہ کن جملہ ہے، اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ اس طرح کے جملے سے احتراز کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بدعت و خرافات سے بچائے اور دین کے کام پر بدعت و خرافات پھیلانے والوں سے محتاط رہنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔